عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روکا، یا ابن امی یا ابن اخی، ہو چاچا کے بیٹے میرے بھتیجے، دو رشتے لگتے تھے، رک جاؤ تم نہ جاؤ، اگر جانا بھی ہے عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جاؤ، جاؤ اگر حالات وہاں سازگار ہوں گے تو پھر انہیں بلوا لینا۔ یہ چل پڑتے ہیں رکاوٹ کے باوجود، چلتے چلتے راستے میں پہنچتے ہیں ایک مقام پر، وہاں پر اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب پتہ چلا اس مسلم نے تو میری طرف خط لکھا تھا کہ حالات ٹھیک ہے، سازگار ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور میرے ہاتھ پر 2.5 لاکھ افراد بیعت کر چکے ہیں، پھر اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر حالات سازگار نہیں ہے۔ اسی جگہ سے، اسی مقام سے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپس ہونے کا ارادہ کر لیا، واپس آنا چاہتے تھے، مگر مسلم بن عقیل کے بھائی اور ان کے بیٹوں نے کہا آپ نے بھیجا تھا نا ان کو، آپ کی وجہ سے شہید ہوا، اب آپ آگے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، مگر ہمیں ان کے خون کا انتقام اور بدلہ اور قصاص دلوا کے دیں، قصاص دلوا کے دیں، جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو سزا دلوائیں۔ مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے چلتے ہیں، پھر چل پڑے، ان کو یہ امید نہیں تھے کہ آئیں گے۔ چلتے چلتے جب یہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، عبداللہ بن زیاد کے بھیجے ہوئے فوج نے ان کو مجبور کر دیا، کس طور پر کہ یہ کسی طرح کوفے نہ آنے پائے۔ جب وہاں پر آمنا سامنا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں کھڑے ہوئے، جو دشمن سامنے آئے ہوئے تھے، تلواریں نیزے اٹھائے ہوئے، تیر اٹھائے ہوئے، ان صفوں میں نگاہ ماری، ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے کہ حضرت حسن کا بچپن بھی کوفہ میں گزرا، حسین رضی اللہ عنہ کا جوانی بھی کوفہ میں گزری، کہ باپ علی وہاں حکمران تھے، امیر المؤمنین تھے، دارالحکومت کوفہ تھا، دارالحکومت کے اندر اپنے باپ کے ساتھ رہے تھے، اپنے باپ کے ساتھ اٹھنے والے، بیٹھنے والے، تعارف کرنے والے، کھانے پینے والے اور اپنے گھر دعوتیں کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو وہ جانتے تھے۔ پہچانا کربلا کے میدان میں کوفیوں کی جو صفیں کھڑی ہوئی تھی ان میں پہچان کر یا عمی یا عمی یا عمی، او میرے چاچا، او میرے چاچا، تم میرے بابا کے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے اور تم لوگوں نے یہ خط نہیں لکھے ہمیں بلوانے کے لیے، تم نے خط لکھے، ہم تمہارے خطوں کے اوپر آئے اور آج تم ہی لڑنے کے لیے آ گئے ہو۔ ثبوت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ خط بھی ساتھ لے کر آئے تھے، خط بھی یہ تم نے لکھا تھا چاچا، یہ خط تمہارا نہیں ہے، نام لکھے ہوئے، نیچے سائن ہوئے ہوئے، دستخط ہوئے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور اب لڑنے کے لیے بھی بلانے والے بھی وہی اور اگر روکنے والے بھی وہی، لڑنے والے بھی وہی ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر ان کو کہا ٹھیک ہے تم نے بلایا، میں آ گیا، اگر تم آگے نہیں جانا دیتے ہو تو نہیں جاتا، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، واپس مکہ یا مدینہ چلا جاتا ہوں۔ کہا کہ واپس بھی اب تو پتہ چل چکا تھا نا کہ سازش کھل چکی ہے، بلوایا کس نے ہے؟ بلوایا کیونکہ یزید نے بھی ان کو نہیں چھوڑنا تھا، تم نے بلوایا ہے، مجھے کہتے ہو کہ ہمیں قتل کرنے کی اجازت دو حسین کو، اور بلوایا تم نے خود ہے۔ سازش کھل چکی تھی، ان کو پتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پہلی شرط یہ رکھی کہ مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم واپس جا سکتے نہیں، کیوں؟ ان کو پتا تھا اگر یہ واپس جاتے ہیں تو پھر جہاں جہاں بھی باقی مسلمان بھی اور صحابہ بھی عام جو محبت رکھنے والے ہیں دین کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ، ہم تو سازشی لوگ ہیں، ہمیں پہلے بھی یہ لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر ہمیں جینے کوئی بھی نہیں دے گا، واپس بھی نہیں جانے دیتے۔ اچھا چلو واپس نہیں جانے دیتے ہو تو پھر یوں کرو، مجھے خود براہ راست یزید کے ساتھ ملنے دو، ملاقات کرنے دو، اس کے ساتھ ملاقات کرنے دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات بھی ہو سکتی، وہاں بھی جائیں گے تو بات کھل جائے گی،
اور پھر انہوں نے یہ بھی سوچا جیسے حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپس میں دونوں مل بیٹھے تھے، اختلاف ختم ہو گئے تھے، جھگڑے مٹ گئے تھے اور ان کی صلح ہو گئی تھی، آپس میں شیر و شکر ہو گئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بھائی اور باپ کی صلح ہوئی تھی، اب کہیں بیٹے اور دوسرے بھائی کی آپس میں صلح نہ ہو جائے. کہا مجھے ملنے دو، کہا کہ نہیں ملاقات بھی. اچھا چلو نہیں ملنے دیتے تو جہاں مسلمان اس حکومت کی تحت جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، سرحدوں کے اوپر دوسری غیر مسلم قوموں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مجھے وہاں بھیج دو میں تاکہ ان کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دوں. اب یہ تیسری بات، اس حکومت کے ماتحت رہ کر جو جہاد ہو رہا ہے میں اسی میں ہی شامل ہو کر، اسی کا ہی فوجی بن کر، حصہ بن کر. اب یہ تو ایک انداز میں اس کی حکمرانی کو ماننے والی بات تھی نا، اس کی حکمرانی کو ماننے والی بات تھی. مان لیا کہ میں اسی کے ماتحت کسی بھی سرحدی علاقے میں جہاں مسلمان مجاہدین جنگ اور جہاد کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ جہاد کرتا ہوں. اگر یہ وہاں چلے گئے تو ہمارا مقصد پھر بھی پورا نہیں ہوگا. لہذا انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی راستہ باقی نہیں رہا. یہاں پر مجبور ہو کر کے ہم اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو. کہا کہ تم میری تینوں باتیں نہیں مانتے ہو، میں بھی تمہیں اپنے آپ کو یوں تمہارے سپرد کر دوں. پھر نہیں، اس حال میں مجبور کر دیا گیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑنے کے اوپر مجبور ہوئے. اور وہ 10 محرم کی صبح اپنے خیمے کے اندر اپنے بیوی بچوں کو جب سب کو جمع کیا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد کہا حالات تمہارے سامنے ہیں، حالات تمہارے سامنے ہیں. ان حالات میں اگر میرے ساتھ کچھ بن جائے یا قافلے کے لوگوں کے ساتھ کچھ بن جائے، خیال کرنا اوصیکم بوصیت جدی، تمہیں میں وہ وصیت کر رہا ہوں جو میرے نانا محمد الرسول اللہ نے کی تھی. کیا وصیت ہے؟ وَلْتَصْبِرَنَّ، صبر سے رہنا، وَلَا تَلْتَمَنَّ خُدُودًا، اپنے چہروں کے اوپر تھپڑ نہیں مارنے، وَلَا تَشُقَّنَّ جُجُوبًا، اپنے کپڑوں کو اتارنا اور پھاڑنا نہیں ہے. وَلْتَصْبِرَنَّ، صبر سے رہنا ہے. ہائے ہائے وائے وائے ماتم داڑ پٹکار کٹ وٹ یہ چیزیں نہیں. اور یہ وہ وصیت ہے جو میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اوصیکم بوصیت جدی، جو میرے نانا نے وصیت کی تھی. اور سنو، سمعت جدی، میں نے اپنے نانا سے سنا تھا جناب محمد الرسول سے کہ آپ نے فرمایا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور جاہلیت کے طور طریقوں کے واویلے اور ہائے ہائے وے وے ماتم اور مین اور مرثیے اور نوحے خاری کرے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس انداز میں اللہ اکبر وہ شہید ہیں. فرماتے ہیں کہ من قتل دون نفسہ فہو شہید، جو اپنی جان بچاتے ہوئے شہید ہو جائے وہ بھی کیا ہے؟ شہید. من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید. ومن قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال اور اپنے جان اور احباب کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید. اب ان حقائق کو سامنے رکھیے. یہ وہ حقائق ہیں جو شیعہ کتابوں میں موجود ہیں اور سنی کتابوں میں بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. یہاں صورتحال تو آپ جانتے ہی ہیں نا، کیا خواتین کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، یہ باہر بیٹھ کر دیکھتے رہے. اس وقت کسی کو ترس نہیں آیا کسی بیوی کے بے پردہ ہونے پر. یہ باہر سے بیٹھے کمنٹری جو ہے اس کو ریکارڈ کرتے رہے، مگر کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ بیوی کے لٹے ہوئے آنچل کو تو دوبارہ واپس پلٹا دیں. اتنی جرات نہیں ہوئی کسی کو. علی اصغر کو تیر یہاں لگا، فلاں کو وہاں لگا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ وہ ہوا. یہ واقعہ کوڈ کرنے، بیان کرنے کے لیے تو یہ راوی ان کے بیٹھ گئے. کسی نے یہ جرات نہیں کی کہ ان کو کیا کر لیں؟ روک لیں. چند خواتین بچ گئیں. ایک علی زین العابدین جسے علی اصغر کہا جاتا ہے، اور یہ کربلا میں بیمار بھی تھے جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے، جو مشہور ہیں امام علی زین العابدین
रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, ये जिंदा बाकी बच गए। इन चंद खवातीन को और इस छोटे बच्चे को फिर अब्दुल्ला बिन जियाद ने क्या किया, फिर इनको यजीद की तरफ भेजा, इनको यजीद की तरफ भेजा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला का सर भी इसको भेजा। जब सर को सामने देखा, शिया किताब अल इhtijaj तबरसी छपी हुई ईरान की सफा नंबर 313 वहां पर मौजूद है। जब यजीद के सामने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला का सर लाया गया तो यजीद ने क्या कहा, कातलकल्लाहु इब्न जियाद, ऐ इब्न जियाद अल्लाह तुम्हें तबाह और बर्बाद करे। मा अमरतुका बिहादा मा कुल्तु लका बिहादा, मैंने तो तुम्हें ये नहीं कहा था जो तूने कर दिया, मैंने तो नहीं कहा था। शिया किताब में लिखा। उसने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि मामले को कंट्रोल करो, बाकी आगे जो कुछ भी किया उन्होंने खुद किया। उसने अपने घर के अंदर आने वाली खवातीन को इज्जत से ठहराया, खाना खिलाया, 3 दिन तक वहीं रही, उनको लिबास भी दिया, सवारियां भी दी और उनको तोहफे तहाइफ भी दिए, हदिये भी दिए और फिर को अपने फौजों के साए के अंदर इनको मदीना इज्जत और आबरू और हिफाजत के साथ वापस पहुंचाया। अगर बरह रास्त उसका कोई ऐसा मामला होता तो वो चंद बचे खुचे, ये एक छोटा सा मासूम बच्चा है और चंद औरतें हैं, तो वो इनको जिंदा छोड़ देता। बल्कि जब तक भी वो जिंदा रहे अली ज़ैनुल आबिदीन, फिर क्या था कि यजीद की हुकूमत से उनको वजीफे जाते रहे और उनके घर की जरूरियात और राशन जो है वो पूरा होता रहा सारे का सारा। ये इस वाक़े के हकीकी पहलू हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, इमाम भी हैं, अल बिदाया वन निहाया उनकी तारीख की मुस्तनद और मुतबर किताब है, उसके अंदर ये डिटेल उन्होंने अली ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे मोहम्मद बाकिर को ये बयान करते हैं। और ये वाक़या मोहम्मद बिन बाकिर ने ये इस अंदाज में अपनी सनद के साथ इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उस अल बिदाया वन निहाया के अंदर, इब्न असीर ने अपनी तारीख के अंदर और इसी तरह इमाम ज़हबी ने तारीख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के अंदर, ये जितने भी मुहद्दिसीन हैं इन्होंने इसी अंदाज में इस वाक़े को हकीकत के साथ, हक़ाइक़ के साथ, सही संदों के साथ, सही रावियों के साथ सिर्फ इसी कदर बयान किया है। ये इसकी हकीकत मेरे भाइयों, इसके अलावा कोई और हकीकत नहीं है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं थी। अगर कुफ्र और इस्लाम की जंग होती तो फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला सिर्फ अपनी औरतों और बच्चों को लेकर ना आते, अपने साथ एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आते। अगर ये कुफ्र और इस्लाम की जंग होती तो फिर उस मकाम पर जब पता चला मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला शहीद कर दिए गए हैं तो फिर वापस जाने का इरादा न करते। ये तो कुफ्र इस्लाम की जंग है, मुस्लिम शहीद हो गया तो क्या अब मैं भी जाऊंगा और लड़ूंगा, नहीं, वहां से भी वापस होना चाहते थे। मगर मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने और उनके बेटों ने मजबूर किया, प्रेशर डाला, दबाव डाला, आपने हमारे बंदे को भेजा था, वो आपकी वजह से कत्ल हुआ, लिहाजा आप चल के इंतकाम और बदला दिलवा दे। चले, मगर उस मकाम पर जब मैदान करबला में पहुंचे, आगे से जब कूफियों की फौज आ गई तो वहां पर भी यही कह रहे हैं मुझे वापस जाने दो। अगर हक और बातिल, कुफ्र और इस्लाम की जंग होती तो एक मोमिन लड़ता है बेतेग सिपाही, तलवार ना हो, तीर ना हो, वो तो लड़ने और करमटने के लिए तैयार होता है। वो ये तो नहीं कहता कि मुझे वापस जाने दो। अगर ये कुफ्र और इस्लाम की जंग होती फिर ये ना कहते कि मुझे मुज़ाकरात करने दो, मुझे यजीद के साथ एक टेबल पे बैठने दो। टेबल टॉक करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू शुनीद होती है, जो रास्ता निकलेगा कर लेंगे। इस तरह की बात वो नहीं करता जो कुफ्र और इस्लाम के लिए, हक और बातिल के लिए निकलता है। अगर ये कुफ्र और इस्लाम की जंग होती तो फिर हुसैन रजी अल्लाह तआला ये भी ना कहते कि मैं किसी जाकर सरहदी इलाके में मुसलमान मुजाहिदीन के साथ मिलकर जिहाद करता रहूंगा, कोई बात नहीं है, मुझे यहां से वहां तक जाने दो। मेरे भाइयों, इस वाक़े के बाद अल्लाहु अकबर, ये तारीखी हक़ाइक़ है। फिर रोने वाले कौन, मातम करने वाले कौन? शिया किताब जलाउल उयून हजरत ज़ैनब सकीना रजी अल्लाह तआला और अली ज़ैनुल आबिदीन को उठाया हुआ है। जब कूफे की गलियों से गुजरे ये लोग, कूफे की औरतें रो रही थी, कूफे की औरतें, मर्द मिल मिल के रो रहे थे। तो हजरत ज़ैनब ने कहा हाउला यबकून वमन क़तलना दूनहुम, अगर ये रो रहे हैं तो फिर हमें कत्ल किसने किया है? कत्ल किसने किया? इन्होंने किया। यही जो रोने वाले हैं यही
قاتل بھی یہی ہے. ہؤلاء یبکون ومن قتلنا دونہم. ہو گیا واقعہ، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی وصیت تو یاد رکھو، جو وصیت حسین رضی اللہ عنہ نے 10 محرم کو آخری اپنے خیمے میں فرمائی تھی، اور وہ وصیت صرف حسین رضی اللہ عنہ کے اکیلے حسین کی نہیں تھی، پر حسین کے نانا کی بھی تھی. رونا پیٹنا ماتم مرثیے یہ سب کچھ جاہلیت کے طور طریقے، یہ اسلام میں شریعت میں دین میں، حتیٰ کہ جو کربلا میں زندہ باقی بچ گئے تھے ان میں سے بھی کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ ان میں سے بھی کسی نے تعزیہ نکالا، ماتم کیا، سنگلیاں ماری؟ جی یہ کیا کچھ؟ انہوں نے تو صبر کیا، نانا کی وصیت کو یاد رکھتے ہوئے کیا کیا؟ صبر کیا. یہ طور طریقے اختیار نہیں کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اسلامی طور طریقے نہیں ہیں. اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ شکر گزار، وہ اس انداز میں ان میں سے کسی نے بھی یہ طور طریقہ اختیار نہیں کیا. اب عجیب صورت حال ہے، نکالا جاتا ہے تعزیہ. تعزیہ عربی زبان کا لفظ ہے تعزیہ، اور تعزیہ جو ہے نا تعزیت سے ہے. ہمارے ہاں بھی جب کوئی فوت ہو جائے نا تو کہتے ہیں جی آپ کہاں گئے تھے؟ یار وہ فلاں بندہ فوت ہو گیا تھا، میں اس کی تعزیت کے لیے گیا تھا. تعزیت کا معنی کیا ہے؟ اس کو تسلی دینا، دلاسا دینا، صبر کی دعا کرنا، اجر کی دعا کرنا اس کے لیے. بھائی جان اللہ کا فیصلہ تھا، آپ صبر کریں، روئے نہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی اجر دے، اس کی بھی مغفرت فرمائے. یہی تعزیت ہے نا. تعزیت کا معنی اس کو دلاسا دینا، تسلی دینا، اگر رو رہا ہے تو چپ کرانا، بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے صبر کی تلقین کرنا. تعزیہ کا معنی یہ ہے تسلی، دلاسا، خاموش کرنا، صبر کا حوصلہ اور ان چیزوں کا سبق دینا ہے. مگر یہاں تعزیہ نکالا جاتا ہے الٹا رلانے کے لیے، زیادہ دھار پٹکار کے لیے، زیادہ رونے پیٹنے کے لیے. اللہ اکبر. پھر حسین رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کے بعد جس جگہ پر دفن کیا گیا وہاں اوپر ایک عمارت بنا دی گئی. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر عمارت بنانے سے کیا کیا؟ نہى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن بناء القبور، قبروں کے اوپر عمارت بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منع کیا. ان تجسیس القبور، ان کو چونا گچ بنانا، پکا بنانا، وان یبنا علیہا، ان کے اوپر بنا اور عمارت بنانا، ان وان ینور علیہا، اس کے اوپر چراغ جلانا، وان یکتب علیہا، یہ کہ اس کے اوپر نام لکھا جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا؟ منع کیا. مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی قبر کے اوپر بھی وہ ایک گنبد اور مزار بنا دیا. پھر یہ جو تعزیہ ہوتا ہے یہ اسی گنبد کی تشبیہ، اس کی شبیہ ہے، اس کی شبیہ تمثیل ہے، اس کی مشابہ بناتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا تمثیلیں ہیں جن کی تم پوجا پرستش کرتے ہو. اتعبدون ما تنحتون، ان چیزوں کی خود عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہی ہاتھوں سے خود بناتے اور خود تراشتے ہو. اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور پھر جناب اسے چوما جاتا ہے، چاٹا جاتا ہے، نظریں، منتیں، نیازیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں یہ دین اور اسلام، توحید اور سنت نہیں ہے، سراسر شرک. پھر غیر اللہ کے، جزاک اللہ، بتاتا ہوں، یہاں تک کہ غیر اللہ کے نام کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی سبیلیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم نے خرچ کرنا ہے تو اللہ کی سبیل میں، اللہ کے نام پر. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس چیز پہ اللہ کا نام نہ ہو اس کو تم نے کھانا نہیں، پینا نہیں. اللہ اکبر. اور وہ چیز بما اہل به لغیر اللہ، جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے حرام ہے. کتنے ہی ایسے اعمال اور افعال ہیں جن کا ذکر اور ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا. واقعے کو بھی ایک غلط رنگ دے کر لوگوں کے سامنے حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور در پردہ اس واقعے کو جھوٹے انداز میں بیان کر کے در پردہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی جاتی ہیں، سب و شتم کیا جاتا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے در حقیقت وہ نبی کو برا کہتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو برا کہتا ہے، وہ ازواج مطہرات کو برا نہیں کہہ رہا ہے، وہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر انگلی اٹھا کر نبی کی توہین اور گستاخی بھی ادبی کر رہا ہے.
انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا حق سچ صحیح خالص دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور ان سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، یہ محترم میاں صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقبرہ کہاں پر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کوفہ کے اندر شہید کیا گیا، اس وقت اچانک حالات ایسے بن گئے کہ نہ قتل کرنے والے کا پتہ چل سکا اور نہ ہی یہ پتہ چل سکا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے۔ ایک اونٹنی کے اوپر سوار شخص آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لاش کو اٹھایا اور گٹھڑی کی صورت میں رکھا، جیسے کوئی یہ سمجھے کہ یہ اوپر کوئی گھر کا ساز و سامان لے کر جا رہا ہے۔ وہ اس طرح لے کر کہیں ایسے گم ہوا کہ تاریخ کے اوراق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دنیا کے اندر کسی جگہ پر قبر بھی موجود نہیں ہے۔ ان کو شہید کیا گیا تھا، جنازہ بھی ان کا نہیں پڑھا گیا۔ کس نے پڑھا؟ کہاں پر پڑھا؟ کوئی ثبوت، کوئی ڈیٹیل اور کوئی تفصیل اس کی نہیں ہے۔ قبر کہاں پر ہے یہ بات بھی نہیں ہے، بس چند یادگاریں تھی، ان کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا گیا، ورنہ حقیقت میں ان کی اصلی قبر اس وقت دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ تو ابھی موجود نہیں ہے تو یہ حال ہے، اتنی پوجا پرستش ہو رہی ہے، اللہ کی بھی اتنی نہیں ہوتی جتنا ان کا نام ہوتا ہے۔ شمر کو عبید اللہ بن زیاد نے، بعد نے عبداللہ کا، عبداللہ یا عبید اللہ دونوں کے جو ہے نا، تو انہوں نے اس کو بھیجا تھا شمر کو، اور اس کے اندر اس کا بھی کردار تھا کہ یہ سارے وقوع کا جو سبب بنیادی طور پر بنا تھا وہ وہی تھا۔ جو ہدایات عبداللہ بن زیاد کی طرف سے اس کو مل رہی تھی وہ ان کے اوپر عمل درآمد کروا رہا تھا، اور اس میں کئی لوگوں نے اس کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ تھے جیسے جو ہے نا ایک دو بندے، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر وہ الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کا اصل میں کردار جو ہے نا وہ قتل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے اندر زیادہ کردار ان لوگوں کا ہی ہے۔ علی اکبر جو ہے، علی اکبر یہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام علی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زینب یہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہیں اور پھر وہ فوت ہو گئیں۔ ان کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور شادیاں کی۔ قبیلہ بنو حنفیہ ایک تھا، ان کے ساتھ جب ان میں کی ایک خاتون کے ساتھ شادی ہوئی، ان میں سے پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کا نام محمد رکھا، اسے محمد بن حنفیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابو بکر رکھا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا، اور پانچواں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عباس رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام علی۔ تو ایک علی جو ہے وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں جنہیں علی اکبر کہا جاتا ہے، اور ایک علی اصغر جو ہے یہ علی زین العابدین جنہیں کہا جاتا ہے، جو بیمار کربلا۔ علی زین العابدین یہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کو یہ جو ہے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ اور ان شہداء میں یہ لوگ بھی موجود تھے، کربلا کے اندر شہید ہونے والے یہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے یہ جو بھائی تھے، باپ ایک ہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائیں مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھائی بھی ساتھ تھے، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، مگر ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔